کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم ذکر سننے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور وہ بھی اپنی مثال آپ عطا فرمایا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا کہ جن کا کردار بھی لاجواب رہا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نبی کا جس کے صبر کو بطور ضرب المثل بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کا کہ جس نے خود تو مشکلیں برداشت کیں، لیکن جو تکلیفیں دینے والے تھے، جنہوں نے مشکلوں اور پریشانیوں کے یوں بولیے کہ پہاڑ آپ کی زندگی میں لا کھڑے کیے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، مہربانی فرمائی۔ میری مراد ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج انشاءاللہ ان کی زندگی، ان کی سیرت آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی اجلا، منور، صاف، پاکیزہ اور خوبصورت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مبارک انداز تھا، جو آپ کا حسن اخلاق تھا، جو آپ کا درگزر کا معاملہ تھا، جو آپ کا عفو تھا، جو آپ کا صبر تھا، اور جو آپ کا برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا انداز تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی مبارک اندازوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقہ کار کو اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع میں آپ کو بتا چکا ہوں اور پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف ابھی جا رہا ہوں۔ آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ ماشاء اللہ الکریم، بہت ہی پیارے ہمارے قاری صاحب ہیں جناب قبلہ قاری کاشان اتاری صاحب، اور یہ آج ہمیں تلاوت سنائیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 اور 53 کی انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاک گزرا اور وہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے اور آپ کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری کون تھے؟ یہ وہ مخلص لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے، اور یہ 12 لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت مصیبت یعنی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ ہو جائیں۔ حواریوں نے اپنے ایمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا۔ معلوم ہوا کہ اپنے ایمان اور اسلام پر اہل اللہ کو گواہ بنا لینا بھی اچھا عمل ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ الکریم۔ بہت پیارے انداز میں قبلہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق بھی عطا فرمائے اور اس کا شوق بھی عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں جناب مولانا ماجد اتاری صاحب مدنی اور جناب فضیل اتاری صاحب، مولانا فضیل اتاری صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی محبوب جناب مولانا نقیب عارف مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماجد بھائی کیسے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماجد بھائی نے پچھلے پروگرام میں ہمیں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ السلام علیکم، مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مدنی رضا اتاری صاحب، ماشاء اللہ۔ مدنی رضا اتاری اور پھر مدنی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ برکت دے، آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ تفضل وتشرف۔ جی ہاں، واہ واہ واہ، مرحبا۔ اب تو میرا خیال ہے وقت قریب ہی آ گیا ہے، دورہ حدیث ہی کرنا نا آپ نے؟ یہ 2 درجے باقی۔ اچھا 2 درجے باقی ہیں، کوئی بات نہیں۔ 2 درجے تو مطلب یہ ہوا کہ اکثر پڑھ ہی لیا نا آپ نے، جو رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا۔ موقوف علیہ دورہ حدیث، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ ماجد بھائی نے ہمیں ایک بات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو آج ماجد بھائی نوٹ کریں گے کہ وہ بات جو پوائنٹ آؤٹ کی تھی تو وہ پرابلم ریزالو ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی لگ رہا ہے آپ کو ریزالو ہوا نہیں ہوا؟ ابھی ماجد بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا۔ بہرحال کہنے والا بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جسے کہا جاتا ہے
اسے یاد رکھ لینا چاہیے، جو بات یاد رکھنے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور صحیح کرنے کی ہو تو وہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ماجد بھائی ابھی بھی نہیں آپ ادھر آئے؟ ہاں ماجد بھائی بڑے ذہین آدمی ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں یاد آ گیا ان کو ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ مدنی رضا بھائی کیا سنائیں گے آج؟ مجھے ہر سال تم حج پر واہ 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 سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا
شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا نظر پر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ اور میری آنکھوں میں تم گردوں سمانا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تم گردوں سمانا یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ دوا کے واسطے بیمار سیاہ در پہ حاضر ہے دوا کے واسطے بیمار سیاہ در پہ حاضر ہے آقا دوا کے واسطے بیمار سیاہ در پہ حاضر ہے نہ تم مایوسی سے در سے پھرانا یا رسول اللہ نہ تم مایوسی سے در سے پھرانا یا رسول اللہ اور نقوش الفت دنیا میرے دل سے مٹا دینا نقوش الفت دنیا میرے دل سے مٹا دینا مجھے اپنا ہی دیوانہ بنانا یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنانا یا رسول اللہ فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو سر بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ سر
شر بچانا یا رسول اللہ، بچانا شافع محشر، بچانا یا رسول اللہ، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے آقا، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ، تمہیں بدکار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ، مجھے غیر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا، اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، جو جن کو خوشخبری مل چکی ہے جانے کی، اللہ انہیں اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انتظار میں ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمایا۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ میں جب فضیل بھائی آ رہا تھا گھر سے مدنی چینل، تو میں چونکہ پیدل ہی آتا ہوں، واکنگ ڈسٹینس ہی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ حاجی کو بالخصوص جن کے فلائٹ شیڈیول آ چکے ہیں، گورنمنٹ حاجیوں کے تو آ ہی چکے ہیں، پرائیویٹ والوں کا کیا، ان کے بھی فلائٹ شیڈیول وغیرہ آ گئے ہیں ابھی، تو یہ حاجیوں کو پھر ایک جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تھوڑا چلنے کی عادت بنا لیں۔ احرام گھر میں جیسے مرد حضرات ہیں تو احرام گھر میں جو ہے وہ اس کو باندھ کر کے، نمبر 1 تو یہ ہے احرام فرینڈلی ہو جائیں، یہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، حج تربیتی اجتماع میں بھی آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ، اور مختلف اوقات پر جب رہنمائی ہوتی ہے تو یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ احرام کے ساتھ ایک فرینڈلی بندہ معاملہ ہو جائے، ورنہ پھر بعض لوگ جو ہے وہ احرام سنبھالتے سنبھالتے ان کا کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ فضیل بھائی آپ کو بھی سعادت ملی ہے، نقیب بھائی آپ بھی حج کی سعادت پا چکے ہیں ماشاءاللہ، ماجد بھائی انشاءاللہ اللہ حج کرائے آپ کو بھی ماشاءاللہ، مدنی رضا بھائی آپ کو بھی اللہ کرائے، مجھے بھی اللہ نصیب کرے، آمین۔ تو کیا فرماتے ہیں اس پر نقیب عارف مدنی بھائی کہ احرام فرینڈلی بندہ جیسے گھر میں احرام نمبر 1 تو چیک ہو جائے گا، نمبر 2 تھوڑا بندہ اس میں یوز ٹو ہو جائے گا، اٹھے گا بیٹھے گا، اور پھر جو امیر سنت نے طریقہ بتا رکھا ہے احرام باندھنے کا اس کے مطابق اگر باندھ لیں گے تو اور ایزی ہو جائے گا، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اس کی تیاری کے لیے احرام تو اہم لباس ہے، اور وہاں کیا، اور حضور کا بھی اکثر لباس 2 چادریں ہوتی تھیں، یہ بھی نیت کر لی جائے، اور حضور کو سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس تھا، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احرام اسی طریقے سے جیسے پیر صاحب نے فرمایا ہے باندھا جائے تو اس سے ستر کی بھی حفاظت ہے، چلنے میں بھی آسانی ہے، یہیں سے اگر پریکٹس ہو جائے چلنے کی اور احرام میں بھی چلنے کی، پھر وہ چپل جو وہاں پہننی ہے وہ یہاں پہن کے اس کو اگر چلیں گے تو پھر بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے وہاں چل لیں گے، تو وہ شاید یہاں سے گھر سے مسجد تک چلنا یا یہ 2-4 منٹ کا چلنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو پھر اگر
حرم میں بھی آنا ہے اور گاڑی نے کہاں اتارنا ہے، وہاں سے کعبے کے پاس آتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان۔ اسی طرح طواف اگر نیچے کیا ہے پھر تو چلیں تھوڑا وقت لگے گا، اگر اوپر کا موقع آیا جیسے ایک بار ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ رش کی وجہ سے نیچے بند کر دیا تھا اور اوپر سے تو چکر ہی بہت لمبا ہے۔ بہرحال ادھر کی پریکٹس وہاں کا بہت فائدہ دیتی ہے اور بندہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم تقریباً ہم نے مزدلفہ سے منی جب جانا تھا تو فجر کے آخری وقت میں ہم نکلے، وہاں سے چلتے چلتے ہوٹل آنے تک، پہلے دن کی رمی کرنے تک تقریباً 12 بجے تک مسلسل ہم چلتے رہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ وہاں بہت چلنا پڑتا ہے، اور حج ہے ہی مشقت کا سفر اور اسی میں لذت ہے، تو یہاں پریکٹس رہے گی۔ خاص طور پہ تلبیہ پڑھنے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ زبان پہ جاری رہے، تو وہاں جا کے پھر اس کی لذت ایک الگ محسوس ہوگی اور بندہ اس سے انسیت ہو جائے گی۔ جب تلبیہ بندہ پڑھتا رہے گا اور ذکر اذکار جب پڑھیں تو اس کے ترجمے پہ بھی غور رکھیں، اور پھر جب پڑھیں گے تو پھر اس کی لذت بھی دوبالا ہوگی، اور حاضری جو لبیک کہتا ہوا بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس کا پھر جو لطف ہوگا وہ ایک الگ ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ فضیل بھائی کچھ آپ بھی ماشاءاللہ اس میں سفر ایک سے زیادہ آپ کر چکے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی، الحمدللہ، اللہ پاک مزید عطا فرمائے۔ آمین۔ اس میں بات وہی ہے کہ سنبھالنا، احرام سنبھالنا، ہمیں صرف احرام نہیں سنبھالنا ہوتا، وہاں اپنی عبادات کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات اگر ہم احرام کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی ہماری ڈسٹرب ہو جائیں گی، جیسا کہ نقیب بھائی نے فرمایا ابھی کہ اب بندہ احرام ہی سنبھال رہا ہے۔ اچھا، عادت کیونکہ ہماری یہاں ہے ہی نہیں، ہم نارمل شلوار قمیص اور دیگر جو کپڑے پہننے کی عادت ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہماری ایک عادت ایک اور بھی ہے، ہم یہ بولتے ہیں کہ کر لیں گے، ہم ہر کام کو اس پہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، لیکن جب وہ کام آتا ہے نا تو پھر پتہ تو چلتا پتہ ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو والی بات ہے کہ پہلے اس کو یہاں کر کے دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہاں پر تو پوچھ بھی سکتے ہیں کسی سے، ہاں جی، کسی سے رہنمائی لے لیں گے، ہاں۔ اچھا آپ بتا دیں کیسے، وہاں کس سے پوچھیں گے؟ ہاں۔ تو پوچھ بھی لیں گے تو ہر ایک مصروف ہوگا، تو وہ تھوڑا سا گائیڈ کرے گا، تھوڑا ٹائم دے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، اللہ کرے اس کو بھی جس سے پوچھیں اس کو بھی پتا تو ہو۔ بھی آتا ہو۔ مسئلہ ہی یہ ہے کہ ادھر پوچھنے میں تو لوگ دیر نہیں لگاتے، لیکن کس سے پوچھنے، کوئی پتہ نہیں کس سے پوچھ رہے ہیں، بس پوچھتے ہی جا رہے ہیں، اور اگلا بندہ بھی ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا بھی مجھے معلوم نہیں ہے، وہ بھی بتاتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ جو ہے وہ معاف کرے۔ اور باتیں یہ نکلیں گی تو چلتی چلی جائیں گی ماشاءاللہ، لیکن اگر اس کو ابھی ہم کلوز کریں تو یہ اتنا اس میں کافی ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں تھوڑا جیسے چلنے کا بھی آپ اپنا طریقہ کار رکھیں۔ امیر السنت کی ویڈیو، امیر السنت کا جو یوٹیوب چینل ہے، یہاں سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جس پر حج فرض ہے اس کے لیے حج کے مسئلے سیکھنا بھی کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ یہ ترتیب والا جو بھی اس کی ہے اس کے مطابق ہے، تو یہ قائم دائم ہو جائے، سمجھ لیں یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح احرام لینا، بیگ لینا اور چپل لینا اور کپڑے لینا اور دیگر سامان اپنے ساتھ رکھنا، یہ ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے احکام بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم واپس آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جو ہے وہ عنوان پر آج ہم بات کریں گے۔ فضیل بھائی سے شروع کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا مبارک نام یوسف ہی ہے، تو یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ آپ کی ولادت کے حوالے سے بتائیں، آپ کی پرورش کہاں ہوئی، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ اللہ پاک کے وہ نبی ہیں کہ یہ خود بھی نبی، ان کے والد محترم بھی نبی، اور آپ کے جو دادا جان ہیں وہ بھی نبی ہیں علیہم السلام۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور بلکہ آپ کے جو پردادا ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کے نام کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی، جس کا نام ہے سورۃ یوسف، اور آپ کے جو واقعہ ہے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا قرآن پاک کے اندر، یعنی واقعوں میں سے سب سے بہتر واقعہ، اچھا واقعہ۔ اس کی بھی علماء کرام نے وجوہات بیان فرمائی ہے کہ کیونکہ اس سورت کے اندر جہاں پر نبیوں کا ذکر ہے، جہاں انسانوں کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، حیوانات کا ذکر ہے، ایسے ہی وہاں پر اللہ پاک نے رسالت کا ذکر بھی فرمایا ہے، توحید کا ذکر بھی فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبر فرمایا اس کا بھی ذکر ہے،
آپ پر جو آزمائش آئی اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو آپ کو مزید درجات آپ کے بلند فرمائے اس کا بھی ذکر ہے، اور آپ کا عفو درگزر کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ ایک صورت جو ہے وہ مختلف واقعات اور مختلف چیزوں کو اپنے ضمن میں لی ہوئی ہے، تو اس کو قرآن پاک میں احسن القصص بیان کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے راحیل، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا جو حسن ہے اس پر قرآن پاک کی آیت بھی دلالت کرتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی آپ کے حسن کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر کچھ وہ احادیث بیان کروں گا جو احادیث معراج بیان کی جاتی ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حسن کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف عطا فرمایا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت یعنی جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی صورت جیسی تھی۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے کے گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان اور اپنے حسن کے سبب لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے، یعنی آپ کا حسن ایک بے مثال حسن تھا۔ اور آپ کے حسن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بار ایک نابینا شخص وہ ان کی بارگاہ میں لائے گئے جو یعنی پیدائشی نابینا تھے، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے تاکہ آپ ان پر کرم فرمائیں اور ان کو آنکھیں عطا فرمائیں، ان کو بینا کر دیں۔ جب آپ نے اپنا چہرہ ان کو دکھایا تو آپ کے حسن سے اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اور آپ کی حسن کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ گلیوں میں گزرتے تو آپ کے حسن کی جو رونق ہوتی تھی، جو روشنی ہوتی تھی، وہ در و دیوار پر نظر آیا کرتی تھی۔ واہ بھائی واہ۔ اور بھی مختلف اس پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتی ہیں۔ در و دیوار چمک اٹھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی برکت سے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا جو ہے وہ حسین بنایا تھا، اور جیسا اللہ پاک نے آپ کو حسن ظاہر عطا فرمایا، اور ویسے ہی اللہ پاک نے آپ کو حسن باطن بھی جو ہے وہ عطا فرمایا۔ جس طرح آپ کا مبارک چہرہ تھا اور جو آپ کا مبارک ایک انداز تھا، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی ایک عطا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، انا املہ و اخی یوسف اصبح۔ سبحان اللہ۔ اب بات آ ہی گئی ہے تو اس کا معنی مضمون مفہوم بھی بیان فرمائی دیں ماشاءاللہ۔ حسن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو حسن کی بنیادی طور پہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ حسن کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جمیل، ایک لفظ بولا جاتا ہے ملیح، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے صبیح۔ جمیل کہتے ہیں کہ جو دور سے بھی خوبصورت لگے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جمیل۔ صحیح۔ اور ملی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ ان کے قریب آتا جائے نا تو وہ اور زیادہ حسین لگیں۔ کیا بات۔ صبی کہتے ہیں کہ جن کا چہرہ چمکدار ہو اور جلد صاف و شفاف ہو، اسے کہتے ہیں صبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، واہ۔ کہ میں نمکین حسن والا ہوں، مجھے اللہ نے حسن میں زیادہ ملاحت عطا کی ہے اور میرے بھائی یوسف کو زیادہ صباحت عطا کی ہے۔ کیا بات۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حسن بیان ہوا نا تو صحابہ نے یہ صیغے استعمال کیے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ واجمل من کا لم تلد النساء، صرف جمیل نہیں کہا، اجمل کہا، واجمل من کا لم تلد النساء۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صباحت کی بات آئی تو خصائص کبریٰ میں عبارت یوں ہے کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن صباحت بھی عطا کی ہے۔ تینوں جو حسن کے درجے ہیں، ہر درجے میں نبی پاک با کمال حسین ہے، اور حسن میں ملاحت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یوں کہا کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی اعلیٰ حضرت نے ملیح دل آرا ہمارا نبی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اور شیخ محقق نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس کا لکھنے کے بعد آپ نے اس کی وضاحت یوں بھی کی ہے کہ حسن جو صباحت ہے نا، جس کا چہرے پہ نظر ٹک نہ سکے اسے کہیں گے صبی، اور ملی اسے کہیں گے کہ جن کے چہرے پہ نظر ٹک جائے پھر ہٹ نہ سکے، اسے کہیں گے ملاحت، کہ دیکھا ہے تو پھر دیکھتے ہی رہ جائے، تو یہ حسن میں ملاحت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو ویسے کیسا با کمال ہے، اور یہ اہل سنت کا منہج اور طریقہ ہے کہ یہ نبیوں کی شان بیان کرتے ہوئے یا کسی بھی فضل والے کا ذکر کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتے کہ دوسرے کی شان گھٹائیں اور ایک کی بڑھائیں، بلکہ جس کو جو شان اللہ نے عطا کی ہے یہ اس کا اسی حساب سے ذکر کرتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا، کہا حسن یوسف دبی تو اسی در پہ آ کے دبی، حضور کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہا حسن یوسف دبی تو اسی در پہ دبی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو حسن یوسف بڑی تو اسی در سے بڑی۔ کہا ہم ایسا ذکر نہیں کرتے کہ کسی کی شان گھٹائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب قحط سالی ہوگی، قحط پڑ گیا، کچھ اناج نہیں مل رہا، یوسف علیہ السلام بازاروں میں تشریف لے جاتے، اپنے چہرہ انور پہ ویسے کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، لیکن جب بازار میں جاتے تو کپڑا اٹھا دیتے۔ کہا جو دیکھتا لم یکن لہم غذاء اربعۃ اشہر الا النظر الی وجہ یوسف، کہا کہ ان کی غذا 4 مہینے تک وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے جی، واہ سبحان اللہ، دیکھ کے رج گیا بندہ، کیا بات ہے، کیا اللہ پاک نے حسن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ یہ جب اس آیت کی تفسیر لکھ رہے تھے نا کہ یوسف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ اصل بات یہ تھی علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کہ مومن جب نبی پاک کو دیکھے گا تو موت کے جو اتنے سخت وار ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھول جائیں گے، اس کی روح ایسے نکلے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وہ حضور کا حسن مرتے ہوئے جو دیکھ رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، موت کی اتنی سختیاں، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سوچتے سوچتے جب رات کو سوئے تو حضور خواب میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی پاک کسی کے خواب میں تشریف لے جائیں تو اس میں بڑا فرق ہے ہمارا خواب دیکھنے میں اور حضور کا۔ میں آپ کی خواب میں جاؤں یا آپ میری خواب میں آئیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا جی، اور ایک جیسا بندہ سوچتا ہے رات کو ویسے ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی شان یہ ہے کہ حضور جب کسی کی خواب میں جاتے ہیں تو ارادے سے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوازنا ہوتا ہے تو اب خواب میں کوئی مجھے کروڑ روپے دے گا اٹھوں گا تو پاس تھوڑی ہوں گے، لیکن حضور جب خواب میں کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اسماعیل حقی علیہ رحمہ یہ سوچتے سوچتے کہ مومن جب حضور کی زیارت کرے گا تو زیارت کرتے کرتے اس کی روح نکلے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیسے ہوگا۔ جب رات کو سوئے تو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اسماعیل حقی سورہ یوسف پڑھو، اور وہ مقام پڑھو جس میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، انگلیاں کٹ گئی، انہیں احساس بھی نہیں ہوا، اتنی وہ محو ہو گئی، تو وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے امام الانبیاء کا حسن ہے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، احساس تک نہ ہوا۔ جب یہ حضور کا حسن دیکھے گا مومن مرتے ہوئے پھر اس کی روح نکل جائے گی اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، موت کی سختیوں سے بچ جائے گا، سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی ہے، فرماتے ہیں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ، اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہوئے، ماجد بھائی میں چاہوں گا آپ اس کا بھی کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جو سب سے بڑا رب تعالیٰ کا انعام ہے وہ تو نبوت کا شرف عطا فرمانا ہے۔ کیا بات، یہ ایسا منصب ہے کہ جو مخلوق کے اندر سب سے افضل مناصب میں سے منصب قرار پاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی فقاہت عطا فرمائی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر فرمایا،
جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی پر پہنچے، شباب انتہا پر پہنچے، جب آپ کی جوانی مکمل ہوئی تو آپ کو نبوت اور دینی فقاہت اور علوم عطا فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام یہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، نبوت اور دینی فقاہت عطا فرمائی۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جس عمر میں یہ نبوت اور دینی فقاہت عطا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 برس تھی، یعنی 20 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی فقاہت اور نبوت عطا فرمائی۔ ایک قول 30 برس کا بھی ہے اور ایک قول 18 سے 30 برس کے درمیان بھی ہے۔ تو یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا زبردست قسم کا ایک فضل، ایک انعام حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ایک انعام یہ عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک نام کی صورت قرآن پاک میں سورہ یوسف کے نام سے پوری صورت ذکر فرمائی، اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ آپ کی صورت میں بیان ہونے والے واقعے کو احسن القصص بیان فرمایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا گیا، کئی واقعات کو ذکر کیا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس صورت کے اندر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والے دروس اتنے ہیں، حکمتیں اتنی ہیں، عبرتیں اتنی ہیں کہ اس وجہ سے اس کو احسن القصص کا نام قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں اس میں عورتوں کا بیان ہے، اس میں رعایا کا بیان ہے، اس میں بادشاہوں کا بیان ہے، اس میں علماء کا بیان ہے، اس میں رؤساء کا بیان ہے، اس میں معاشرتی پہلو ہے، بھائیوں کا بیان ہے، اس میں والد اور بیٹے کا بیان ہے، یعنی ایک طرح سے اس صورت کے اندر کرام کی برکتوں کا بیان ہے، اور ماشاءاللہ اس صورت کے اندر ایک یوں دیکھا جائے تو معاشرتی طور پر، عملی طور پر ایک نمونہ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ انعام ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی انعامات مزید عطا فرمائے۔ ہم اگر اس کو یوں لے کر چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ایک تعلق تھا اور آپ کا بچھڑ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑنے کے بعد قتل ہونے سے محفوظ فرمایا کہ آپ کے بھائیوں کا جو ایک ارادہ تھا وہ نفسانی خواہشات پر مبنی نہیں تھا، اس کی بھی انشاءاللہ مزید تفصیل آگے بیان ہوگی پروگرام کے اندر۔ اسی طرح آپ کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو وہاں آپ کی حفاظت فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ مصر کے بازار میں جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تب وہاں آپ کی حفاظت فرمائی، اور طرح طرح کے انعامات۔ اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ جو بھائی ہیں ان کو آپ ان کے احسانات، ان کے کیے ہوئے کو بعد میں یاد دلائیں گے اور یہ آپ کو اس وقت نہیں پہچانیں گے۔ وہ یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمانی تھی۔ تو یہ ایک انعام، یہ ایک احسان عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان صبر پر، ان آزمائش پر جو آپ نے صبر کیا، جو آپ نے ان آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کے نتیجے میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ انعامات عطا فرمائے، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ پھر بندہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے آپ پر کھولے۔ اور ایک خصوصاً ایک انعام جو میں رہ گیا بیان کرنے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا فرمایا۔ یعنی آپ قرآن پاک فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کو بیان فرمایا ہے، آپ بہترین خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، مفسرین نے یہاں پر اس سے ایک کو یہ بیان فرمایا، یہاں پر مراد جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ یہ علم تعبیر پورا مطلب ایک علم ہے، اور تعطیر الانعام سید عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعطیر الانعام۔ تعطیر الانعام تو کمال کتاب ہے، عربی میں ہے، یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، تو جن کو عربی آتی ہے وہ کم از کم ضرور پڑھیں، اور باقی جن کو خواب آ رہے ہیں وہ اپنے خواب جو ہے وہ ہر کسی کو نہ بتائیں،
اور جس کو خواب نہیں آ رہا وہ پریشان نہ ہو، یار مجھے تو خواب ہی نہیں آ رہا، یہ بھی ایک بات ہے. ٹھیک ہے، چلے اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، اور یوسف علیہ السلام کی صفات کا ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں ایک بات ان کے صبر کی بھی ہم جو ہے وہ کرنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کو آپ کے والد صاحب سے جو ہے وہ معاملہ دوری کا ہو گیا، اور پھر ماجد بھائی آپ اس پہ گفتگو فرمائیں گے؟ جی فضیل بھائی سے پہلے لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یعنی آپ کی سیرت میں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ صبر، جی آزمائش پر رک جانا، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہ جانا. یعنی بچپن ہی سے آپ پر جو آزمائشیں آنا شروع ہوئی اور پھر آپ کو والد محترم سے دور کیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر یہاں تک کہ آپ کو کنویں کے اندر اتار دیا گیا. لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان سے وہ چیزیں دور فرما دیتا ہے جو عام لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے، یعنی گھبراہٹ اور اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آگے کے معاملات پریشانی میں سبب بنے، تو اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتا ہے. تو کنویں کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا. یہاں پر ایک بات میں نے پڑھی کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ کنواں اوپر سے تنگ تھا لیکن اندر سے بڑا کشادہ تھا. تو جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو اوپر سے رسی چھوڑ دی گئی تاکہ آپ پانی میں گر جائیں. لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھیجا اور آپ نے آپ کو اٹھا کر ایک بڑے پتھر پہ رکھ دیا اور پھر وہاں پر آپ محفوظ رہے. یعنی آپ نے صبر کیا، اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی. ایسے ہی جب کنویں سے باہر نکالا گیا تو غلام بنا کر بازار میں لایا گیا اور آپ کے بھائیوں نے پھر وہاں پر ان کو بیچا بھی، آپ نے پھر بھی صبر کیا. وہاں پر پھر جب بازار پہنچے الگ معاملات ہیں، اس کے بعد پھر آگے کے معاملات ہوتے ہیں اور آپ کو قید میں ڈالا جاتا ہے، آپ وہاں پہ بھی صبر کرتے ہیں. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جب مصر آتے ہیں، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو وہاں پر جب حضرت یوسف صاحب نے آپ کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد آپ نے چاہا کہ پہلے سلام کریں، تو سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ رکیں اور پہلے سلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کرنے دیجیے، یعنی آپ کے والد محترم کو کرنے دیجیے. آپ نے سلام فرمایا اور یوں کہا، اے غم کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو. یعنی اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام دیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہم پڑھتے بھی ہیں کہ مشکلات کے بعد اللہ پاک آسانی پیدا فرماتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. لیکن اس مشکلات پر صبر کرنا یہ انبیاء کرام کی سیرت سے ملتا ہے. یعنی اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے آپ کو کیس سے رہائی بھی عطا فرمائی اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو جو درجات ہوتے ہیں نا وہ ملتے ہی صبر پر ہیں. تو ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. آج کل معاملات ہیں، مہنگائی کا بحران ہے، طوفان ہے، تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کو عرض کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. مسکین کو بھی صبر کرنا چاہیے، اور جو مسکین نہیں ہے اس پر بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر اس کو بھی بہرحال کرنا چاہیے. بعض اوقات جس کے بعد اسباب ہوتے ہیں نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں یہ اسباب لے کے نکل جاؤں گا، لیکن نکلتا وہ یہ جسے اللہ نے نکالنا ہوتا. بہت مہنگے مہنگے ہسپتال میں مریض کو لے کے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ عام ہاسپٹل میں جو ہے مریض کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو شفا یاب ہو کر کے بندہ جو ہے وہ لے آتا ہے، واپس لے آتا ہے. تو اللہ پاک سے بندہ لو لگائے. پہلی بات جو اپنے کرنے کے کام ہے وہ کرے، اور جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صبر ضرور کرے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اللہ مصیبتوں سے بچائے، اور اگر مصیبتیں آ جائیں تو پھر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مسکین کی بات ہوئی، غریبوں کی بات ہوئی، تو ان کو بھی بالکل یقیناً صبر کرنا چاہیے. اور غریب تو فائدے میں ہے، غریب کیا ہے؟ فائدے میں ہے. امیر اسکندر کا پورا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ایک بڑی اچھی آپ کو ڈھارس بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو صبر پر مدد بھی ملے گی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے ماجد بھائی؟ اولاً تو میں ذرا یہ جو ابھی پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا اس پر چھوٹی سی مختصر سی بات عرض کر دوں کہ جو صبر پر بات چل رہی تھی، ایک ہوتا ہے کہ بیرونی آزمائش جو آتی ہیں اس پر بندہ صبر کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے بندہ اس پر صبر کرتا ہے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تکالیف اور آزمائش ملی، بندہ اگر اس کو غور کرے تو وہ بنیادی طور پر ابتداً ان کے بھائیوں کی طرف سے آزمائش ملی. کیونکہ جب یہ بھی
واقعات میں ملتا ہے کتابوں میں کہ جب کنویں سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تو جو قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا انہوں نے جب نکالا تو بھائی جو ہیں وہ اگلے دن دوبارہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قافلے والوں کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے ان حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنا چاہا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ انہوں نے بیچ ڈالا تھوڑے داموں کے بدلے۔ اور مطلب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہیں، نبوت کا مقام آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، اور آپ کے بھائیوں کی طرف سے تکالیف آپ کو مل رہی ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، بڑی عمر کے نہیں ہیں، یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، اس پر جو صبر کیا اور جو قرآن نے اس صبر کو بیان فرمایا، یہ بڑا کمال کا صبر ہے۔ یہ ایسا کوئی، یعنی ہم آج کل جو معاملات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے سننے کو ملے ہوں، یار اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے، اس کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے، یہ جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہ جو والا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ برا کیا ہے، اصل تو یہی ہے کہ صبر اسی پر ہوگا۔ اگر اس نے اچھا کیا ہوتا تو پھر آپ کو صبر کیسے کرنا ہوتا؟ تو اس پر ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ رہی بات جو آپ نے سوال فرمایا کہ بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور کس طرح ہمیں ذکر کرنا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، وہ فقط حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے جو چھوٹے بھائی بنیامین ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور جس کی وجہ سے اٹینشن جو ہے، ایک اولاد، ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی، اپنے والد کی اٹینشن چاہتا ہے، وہ اس کی محبت چاہتا ہے۔ تو انہیں ایسا لگا کہ ہمیں ان کی وجہ سے محبت نہیں مل رہی ہے، توجہ نہیں مل رہی ہے، تو قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، یہ فقط حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ، محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دشمنی میں نہیں تھا، نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے، مفسرین نے بیان فرمایا، قرآن بیان فرماتا ہے کہ آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اب جب ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تو اچھے انداز میں کریں گے، برے القاب میں، برے انداز میں ذکر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، بڑی پیاری بات کہی۔ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھا اجر ملے گا۔ کال لیتے ہیں۔ عبد القادر اتاری، عرب شریف کے شہر نجران سے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مرحبا سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں آپ، بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں مدنی چینل پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، تندرستی دے، عافیت والی صحت دے۔ بار بار آپ سب کو مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں۔ جی مرحبا، جیتے رہیں۔ احمد رضا عطاری، دولت پور نواب شاہ سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ الکریم کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سلمان بھائی مجھے سندھی میں نعت سنائیں، جو آپ نے نعت پڑھی تھی سندھی میں، یہ نعت سنا دیں مجھے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ میں نے عید کے دن کوئی اشعار پڑھے تھے سندھی میں، آپ کو یاد ہے کلام سندھی میں؟ مدی بھائی نیت کر لیں، سندھی اسلام بھائی آئے سندھ میں رہ رہے ہیں تو جی نیچے سندھی اسلام بھائی بھی آئے ہوئے تھے نا جب اجتماع میں، تو اس میں بھی آپ نے غالباً پڑھا تھا، اچھا ان کو یاد رہ گیا ہوگا۔ چلے جزاک اللہ خیرہ، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ سندھ ماشاءاللہ ہمارا بڑا پیارا صوبہ ہے جی، اور مدنی رضا بھائی آج نیت کر لیں ایک سندھی کلام یاد کرنے کی انشاءاللہ۔ پاکستان کی جو ہے نا وہ جیسے سندھ صوبہ ہے تو پنجاب صوبہ ہے تو خیبر پختونخوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہے، تو یہ ان سب زبانوں کا، جیسے پنجاب میں پنجابی تو بلوچستان میں بلوچی تو سندھ میں سندھی تو خیبر پختونخوا میں پشتو تو گلگت بلتستان میں بلتی تو کشمیر میں جو ہے نا وہ کشمیری، تو ان سب کا ایک ایک کلام یاد ایک ایک کلام تو آنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا نام سنیس ہے، میں نیویارک سے بات کر رہا ہوں۔
میرے امی ابو کو مدینہ بھیجنے کے لیے دعا کرنا. مدینہ یاد آتا ہے وہ والی نعت سنا دے. واہ بھائی واہ، مرحبا. اللہ آپ کے امی ابو کو مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے، ذوق والی، برکت والی، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، کرم سے عطا فرمائے، اور یہ دعا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. جیتے رہیں. میسیج ہے جی عبد الماجد بھائی کا ملتان صحرائے مدینہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے شاہ صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کی ٹیم کو سلامت رکھیں، آمین. منظور دعا کرنا یہ کلام سنائیں. آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں. یہ ہیں جی اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی یہ کلام سنائیں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلام سنائیں. جیتے رہیں، خوش رہیں، ماشاءاللہ. اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا دیں. مہربانی، شکریہ جی. جی کال. قمر زمان اتاری پنڈ داخا ٹوپ سے عرض کر رہا ہوں، اور سلمان بھائی کی بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سونا جنگل ہر رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. ٹھیک ہے جی. آباد رہیں، خوش رہیں. قمر زمان بھائی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں کلام سنائیں. مدینہ چھوڑ آئے ہیں. یہ گکھڑ منڈی سے میسج ہے، بنت رحمت علی کا. ٹھیک ہے جی. اور احمد رضا بھائی ہیں تاندلیا والا سے، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، کلام ان کو سننا ہے. حج سے ریلیٹڈ کلام کوئی لازمی سنائیں. بہاول پور سے یہ میسج ہے. پہلا کلام ہی ماشاءاللہ مدینہ رضا بھائی نے پڑھا ہے، کمال پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور کال لیتے ہیں. شوکت حسین طاری عرض کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ مدنی چینل کی، تو کیا بات ہے. الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے. تو نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض کروں گا مجھے کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. ایک کال اور. نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. حج عمرے کی دعا بھی فرما دے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. سبحان اللہ. جی مدنی بھائی کچھ کلام سنائیں گے. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے، اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا مشتاق دید کو بشا گیا کلیم سے. مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے، اس بے نیاز کا. کسی میں دل کو میں
नाज का अल्लाह 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 मानिंद शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म वास्ता तुझे शाहे हिजाज का क्यों करना मेरे काम बने गैब से गसल बंदा भी हूँ तो कैसे बढ़ेगा साज का फिर के गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों फिर के गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जा क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जा क्यों बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों तो अब तो न रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई अब तो न रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई मेरे करीम पहले लुक़माए तर खिला
غم سازے طرب بجائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آقا کریم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے. سندھی کلام کا میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، مطلب واہ مدینے والے، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، تو جا عاشق پیا ملائن تھا میلاد سارا، واہ مدینے وارا. مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ. آقا کی آمد مرحبا، سندھی میں بولیں تو کیا بنے گا؟ آقا جی آمد مرحبا. مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ. واہ مدینے وارا، چاؤ واہ، چاؤ مطلب پڑھو، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا. میں نے کہا یہ آسان بھی ہے اور سمجھ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ اس زبان میں بھی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے سبحان تو اللہ، میٹھا میٹھا ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے. مدنی رضا بھائی، آپ کو عربی زبان اردو زبان کے علاوہ عربی میں بھی کچھ اشعار یاد ہوں گے؟ سیدھا بردہ شریف تو یاد ہوگا ہی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نظیروں کا، ہاں وہ تو پھر عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، تو ہندی بھی ہے، تو اردو بھی ہے، تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور بھی آپ کو کلام یاد ہوں گے؟ الصبح بدا من طلعته واللیل تجا من مفرته. جی نہیں وہ یاد نہیں ہے. وہ یاد نہیں ہے جی. پنجابی میں ایک دو کلام یاد ہے. پنجابی میں یاد امتحان ہو رہا ہے مدنی رضا. نہیں امتحان نہیں ہے، ایسے تعارف ہو رہا ہے بھائی. یہ ان سے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی. جی ایک دو اشعار یاد. ایک دو شعر اس کے بھی یاد. عربی میں بھی مدنی رضا بھائی کلام سنا سکتے ہیں ماشاءاللہ. طلع البدر علینا، ماشاءاللہ یہ تو ایسے ہی معروف زمانہ کلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ پنجابی میں کون کون سا کلام یاد ہے آپ کو؟ اب وہ پتہ نہیں ہے نا کہ وہ پنجابی ہے یا سرائی کی ہے نا. آپ بتائیں، میں بتا دوں گا آپ کو. پنجابی تو ایک تو وہ مجھے ایک مفتی صاحب فرماتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب فرماتے تھے کہ سلمان بھائی تو انگلش بھی بولے نا تو یوں ہی لگتا ہے کہ جو پنجابی بول رہے ہیں. ایکسنٹ غالب ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ہوتا ہے سلسلہ. زندگی دا مزہ آوے سرکار، یہ پنجابی ہے. سرائکی کلام آپ کو نہیں آتا ہوگا، مجھے یوں لگتا ہے. اونچیاں شانہ میرے سونے دیا. ہاں یہ بھی پنجابی کلام ہے ماشاءاللہ. مدنی رضا بھائی کو اللہ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. میرے سنت کی بارگاہ میں بھی ان کو کلام پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اور کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. اللہ ہمیں یوں ہی ذکر رسالت مآب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں، حضور کی باتوں میں ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو یہاں لینے کی ہے، جو سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سازشوں کے جال بننے کے لیے مشورے نہیں کرنے چاہیے. کسی کو گرانے کے لیے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. نقیب بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب میں بولوں مثال کے طور پر، یہ ماجد بھائی بڑے ترقی کرتے جا رہے ہیں، کیا یار کریں کہ ان کو پروگرام میں کوئی ایسی بات کریں اور بس اس کا آگے جواب دیں اور بعد پھر آؤٹ ہی ہو جائیں پروگرام سے. معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے، کبھی ایسا دماغ میں خیال بھی نہ آئے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے. سازش نہیں کرنی چاہیے. جس کو جو اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. تو یہ زیادہ تر سازشی لوگوں میں جو ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ان میں وہ سکل اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ سکیں، تو وہ پھر دوسروں کے خلاف سازش کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں آگے ہم نے بڑھنے نہیں دینا. تو یہ طریقہ بالکل غیر شرعی ہے اور اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے. ایسا سازشی بننا یا کسی کا ایسے ہی کہ دوست ہے تو دوست کا برائی میں ساتھ دے دینا،
یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو بڑی خوبصورت بات سیکھنے کی ایک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کیا نہیں کیا، یعنی آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے تک کی کوشش کی، کنویں میں آپ کو ڈال دیا، آپ کو بیچ دیا، کیا نہیں کیا۔ تفاسیر میں تو اگر آپ پڑھیں تو جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، پہلے تو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، پھر آپ کو کندھے سے اٹھا کے جو ہے وہ زمین پر معاذ اللہ جو ہے وہ دے مارا آپ کو، اور پھر اس طرح سے کیا آپ کے ساتھ کیا، تو یہ اللہ بچائے۔ اب وہ جو احسن القصص اس کو فرمایا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جتنا ناروا سلوک کر سکتے تھے کیا، صحیح، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے انہیں معاف کیا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، لیکن جب انہوں نے آ کے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ بے شک ہم خطا کرنے والے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، جب اقرار ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، معاف کر دیا، تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف سازش کرے، آپ کے خلاف، آپ کے بچوں کے خلاف، اور آپ کے خلاف وہ جال بنتا رہے، ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کا محتاج ہو جائے، تو آپ اس وقت اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے کہ جو بندہ میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میرے خلاف سازشیں کر رہا تھا، میرا محتاج ہو گیا ہے، آپ اس وقت اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا اسے معاف کر دینا ہی شکر ہے۔ واہ 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 واہ، معاف کر دینا، غلطی ماننا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی سے جیسے پوچھا گیا کہ بہادر کون ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اپنی غلطی مان لے یہ بہادر ہے، یہی بہادری ہے۔ معاف کر دینا بھی یہ ایک بہادری ہے، غلطی ماننا بھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بدلہ لینے پہ قدرت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، پھر بھی معاف کر دے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر سے پہلے کہا الکریم۔ تو میں ساتھ ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ کریم ہیں وہ کریم کے بیٹے، وہ کریم کے بیٹے، وہ کریم کے بیٹے۔ کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم ہے یہ، کریم۔ ایک عربی، عرب کے دیہات کے رہنے والے شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں یحاسب الخلق یوم القیامہ، قیامت والے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ۔ اس نے کہا اللہ؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ تو آگے سے اس نے سن کے کہا نجونا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پا جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وَكَيْفَ يَا عَرَابِيُّ، اے عرابی کیسے، تم نے اس بات کو کیسے سمجھا ہے؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، اس نے کہا اس لیے کہ جب کریم غالب آتا ہے نا معاف کر دیتا ہے۔ تو کریم شخص غالب آئے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو سب سے بڑھ کے کریم ہے۔ تو کریم ہوتا وہ ہے جو، اور یوسف علیہ السلام کریم ہے۔ تو یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جب گناہ گار حضور کی بارگاہ میں جب جا کے پھر وہ عرض کرے یا رسول اللہ ہم گناہ گار خطا کار، جیسے ان کے بھائیوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم خطا کار ہیں، خطا ہو گئی ہے، تو آپ کے بھائی کریم یوسف نے جب کہا لا تثریب علیکم اليوم، یا رسول اللہ ہم بھی خطا کار ہیں، آپ بھی اپنے بھائی جیسا جملہ ہمیں فرما دیں، اور رب کی بارگاہ سے بخشش لے کے دے دیں، یغفر اللہ لکم فرما دیں، وَهُوَ ارحم الراحمین فرما دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بندہ عرض کرے، اور حضور تو پھر کریم ہی کریم ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں جب بندہ عرض کرے تو پھر خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے۔ کریم جہاں فرمایا ہے نا، یہ کریم کا بھی تھوڑا مطلب بتائیں نا، یہ کریم کیا ہوتا ہے؟
کریم، کرم کرنے والا، نوازنے والا، مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، عطائیں کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اچھائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اسے کریم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا اچھا بنائے اور برائی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اور ان کے خلاف سازشوں کے جال بننے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جسے اللہ نے عزت دینی ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو اس کی عطا پر کوئی روک نہیں لگا سکتا، اور جسے وہ روکنا چاہے اسے کوئی ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، اجرا بنائے۔ یہ شر پہنچانے والا، یہ نقصان پہنچانے والا اور لوگوں کو پریشانی کا شکار کرنے والا جو یہ زندگی گزارنے کا انداز ہے، اس سے کسی کو پریشانی پہنچے نہ پہنچے، یہ انداز اپنانے والے کو پریشانی ضرور پہنچ جائے گی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھی سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارازہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارازہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی